السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں ساری امت مسلمہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا یہ میسج ایک دل کی اتھا گہرائیوں سے ساری امت مسلمہ تک ایک درد لے کر کے پہنچانا مقصد ہے۔ مقصد اصل یہ ہے، جیسے کہ ہر مومن مسلمان یہ جانتا ہے کہ زمانے عالم میں اسلام کے ساتھ، کبھی قرآن کے ساتھ، کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت میں گستاخیاں، کبھی قرآن کی بے حرمتی، اور کبھی اسلام کو ایک الگ انداز سے، الگ طریقے سے ثابت کر کے دنیا کے سامنے لانے کی پرزور کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، ہم قوم مسلم ہیں، الحمدللہ تعالیٰ اللہ کا اس پر شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی لازوال نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اور ہمارا ایمان اللہ کی وحدانیت، رسالت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ کی وہ مقدس کتاب جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اس مقدس کتاب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور ہر مسلمان، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، اللہ کی اس مقدس کتاب سے بے پناہ، بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے بھی قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ بھی قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ حال ہی میں سوڈائن ایک ایسی گندی حرکت کرتا ہوا زمان عالم کے سامنے آیا ہے، جس کی گندی حرکت سے ہر مسلمان کے دل پر ایک گہری چوٹ پہنچی ہے۔ میں آج امت مسلمہ کو ایک اہم میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم ساری دنیا کی اور ساری زندگی کی مصروفیات میں مصروف ہیں۔ ہر مسلمان ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داریوں سے بھرپور اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے، اس کو سر انجام دے رہا ہے۔ لیکن ہر مسلمان جیسے اپنی ضروریات زندگی کو اہم سمجھتا ہے، تو ہر مسلمان سب سے پہلے اپنا اہم رول، اہم کردار اسلام، قرآن، اللہ کی وحدانیت اور محبت مصطفیٰ کے لیے نکالیں۔ ہر مسلمان یہ فکر کریں کہ اسلام کے خلاف جو بھی ظالم کھڑا ہو، اس کا جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں میں اگر اسلام کی ایک مضبوط طاقت ہو، جیسے کہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اگر ہم خاموش رہیں، آپ جانتے ہیں دن بدن زمانے عالم کے حالات میں ایک نئی تبدیلیاں، نئے نئے طریقے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے اہم ضروری ہے کہ ہم پہلے قرآن کی محبت کو ظاہر کریں اور اپنے دل میں لائیں قرآن کی محبت کو، کیونکہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ 1450 سال، 1500 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن قرآن کے ایک حرف، ایک آیت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے۔ تو ہر مسلمان اس گندی حرکت کا جواب کس طریقے سے دیا جائے، کس انداز سے دیا جائے، تو اس کا پرزور احتجاج کرنا ضروری ہے۔ علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اور علماء کے ساتھ ساتھ میں عوام الناس کی بھی اہم ذمہ داری ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے۔ اہل بیت نے قرآن کی محبت کا اثر اور قرآن سے اس طریقے سے محبت کر کے بتا دیا کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں نفسی نفسی کا عالم ہے، 6 ماہ کا شیرخوار بچہ شہید ہو رہا ہے قرآن کے حفاظت کے لیے۔ 18 سال کا ایک نوجوان شہزادے امام حسین سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو رہے ہیں قرآن کے لیے۔ دیگر کنبہ حسین، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی حفاظت، قرآن کی بقا کے لیے زمان عالم کو میسج دے دیا کہ اے ایمان والوں، ایمان کی حلاوت اسی کو کہتے ہیں جب اللہ اور نبی اور قرآن پر کوئی ذری سی بات بھی اس کے خلاف کوئی زور اپنے طاقت کا زور دکھائیں تو اس کے لیے چٹان بن کر کے کھڑے ہو جائیں۔ حضرات، آج ہم اپنی زندگی کے مصروفیات میں
زیادہ تر مصروف ہیں. ہمارے پاس فضول وقتوں میں موبائل، واٹس ایپ یا دیگر خرافات زندگی، جس سے ہماری حالت زندگی بھی خراب ہے اور ہمارا وقت بھی برباد ہے. مسلمان کا اہم رول یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان خالص قرآن اور دین کے لیے کچھ وقت نکالیں اور اس کی حقیقت کو جانیں، قرآن کی عظمت کو جانیں، قرآن کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا فرمائیں. کہ آج زمانے عالم میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان ملک ایک ایسا بہترین ملک ہے جہاں پر ایمان والوں کی یہ قوت اور ان کا جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے. سارے ہندوستان کے بہت سارے لوگ خاموش ہیں، لیکن الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت، بلکہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے ایک پرزور آواز اٹھائی گئی. تو کیوں نہ ہر مسلمان اسی فکر کو لے کر کے ایک پرزور آواز اٹھائیں اور زمانے کو بتائیں کہ اسلام اور قرآن سے محبت کرنے والے آج بھی بیدار ہیں، غفلت میں نہیں ہیں. یہ ہماری غفلتوں کو دور فرمانا ہمارے لیے اہم ضروری ہے، کیونکہ ہم دنیا میں ہیں لیکن ہمارا اصل مقصد آخرت ہے. ہماری اصل زندگی آخرت والی زندگی ہے، کیونکہ میدان محشر میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں بھی جواب دینا ہے. ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے اس کو جواب دینا پڑے گا. اگر قرآن کی بے حرمتی ہوتی رہی، آپ حضرات خاموش رہیں، یہ ایمان والوں کی ایک اچھے اخلاق نہیں کہلائے جاتے. ایمان والوں کا جذبہ یہ ہوتا ہے اگر دین، قرآن، اسلام پر ذری سی بات بھی آ جائے تو اس کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی رضا اللہ اور پیارے آقا علیہ السلام اور قرآن کی محبت میں پائی جاتی ہے. آپ نے علماء کرام کے خطبات میں، تقاریر میں سنا ہوگا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں شہید کر دیے گئے. نیزے پر سر ہے لیکن لبوں پر تلاوت کلام اللہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت جاری ہے. یہ میسج کیا تھا؟ ایک تو کرامت بھی تھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس سے اہم میسج یہ تھا کہ لوگوں دیکھو نواز رسول کو، بھلے تن سے سر جدا ہے لیکن قرآن نہ تن حسین سے جدا ہے نہ سر حسین سے جدا ہے، بلکہ قرآن ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ میں رہا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ میں رہا ہے، ہر مومن مسلمان کے ساتھ میں قرآن رہتا ہے. اسی لیے قرآن کی محبت کو اہم جانیں، اس سے محبت کریں، اس کی محبت میں اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں اور اپنے بچوں کے دل میں حب مصطفیٰ اور حب قرآن کو پیدا کریں. اگر آپ خاموش رہیں گے تو کل یہ کوئی اور گندی نسل آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، پھر آپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کا کوئی ایسا کام کرے گا. اسی لیے ہمارا یہ پیغام ہے، یہ بات صرف ویڈیو کی حد تک محدود نہ ہو جائے. ہم علماء اہل سنت، سنی جمعیت العلماء اور مجلس علماء اہل سنت کا آپ لوگوں کو یہ پیغام ہے، اس کے لیے ایک زوردار احتجاج کیا جائے. علماء تو تیار ہیں لیکن علماء کو اس اہم کردار نبھانے کے لیے عوام کی ضرورت ہے. کیوں نہ ہمارے نوجوان آگے بڑھیں، اسلام کے ماننے والے آگے بڑھیں. ایک نوجوان طبقہ اگر علماء اہل سنت کے ساتھ میں رہا، علماء اہل سنت کے آگے پیچھے کھڑا رہا، اور اگر اس کے اندر جذبہ قرآن، جذبہ اسلام دیکھنے کو ملے گا تو ان کے منہ پر ایک زوردار ایسا تماچا رسید کیا جائے گا جس سے ان کی زبانیں مخالفت اسلام اور قرآن کے خلاف بولنے سے بند ہو جائے گی. لہذا آپ سے ہماری درخواست ہے، ہماری دردمندانہ اپیل ہے، کیونکہ کل میدان محشر میں اگر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے، کامران ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کی عصمت اور اس کی عظمت کو بچانے کی خاطر ہم ایک زوردار آواز اٹھائیں. کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. لہذا آپ حضرات اسے اپنے ذہن و قلوب میں اتاریں، ایک درد اپنا ظاہر کریں، سب ایک جٹ ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ایک زوردار احتجاج کے ذریعے سے ہماری حکومت ہند تک یہ بات پہنچائی جائے گی، تاکہ سوڈان جو گندی حرکت کیا ہے اس کے لیے ایک مضبوط قانون متعین کیا جائے، ایک مضبوط قانون بنایا جائے. اگر ایک کا منہ بند کریں گے تو دیگر جتنے مخالف ہیں وہ بھی خاموش رہیں گے. آپ سے ہماری اپیل ہے، انشاءاللہ تعالی امت قوی ہے کہ آپ حضرات اس میسج کو سنیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے نہیں، کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو
سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔